بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم نیوز کے ساتھ فریاض احمد جکھڑ۔ آج ایک روح فرسا واقعہ جو لاہور میں ہوا، جس میں ایک بچی اور اس کی ماں گہرے گڑھے میں گر گئی، جو سیوریج کا نالا تھا اور اس پر صفائی کا کام ہو رہا تھا۔ اس میں گرنے پر اچانک اس کے چلے جانے سے جب لواحقین نے اس کی تلاش کی تو فوری طور پر ہمارے ادارے حرکت میں آئے۔ 1122 پہنچ گئی، پولیس پہنچ گئی، واسا، نیپا، دیگر جتنے ادارے وہاں کنسٹرکشن کے کام کر رہے تھے، ٹھیکیدار، وہ بھی پہنچ گئے۔ تو پولیس کا اس میں کمال دیکھیں کہ انہوں نے فوری طور پر انہی کے لواحقین پر شک کر کے انہیں ہی تھانے منتقل کر دیا، اور جو ہی وہ تھانے پہنچا اسے بٹھا دیا کہ ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ یہ سوچنے کے بجائے کہ ساتھ ہی گڑھا ہے جہاں اترے ہیں، پارکنگ انہوں نے غیر قانونی بنائی ہوئی تھی۔ ان تمام باتوں کا ادراک اس وقت ہوا جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری نوٹس لیا اور اپنی بھکر سے واپسی پر ایئرپورٹ پر ہی ان سے رپورٹ طلب کی، تو وہ رپورٹ براہ راست مختلف چینلز پر دکھائی گئی، جس سے یہ کلی بھی کھل گئی کہ ہم نے اعلیٰ ادنا بیوروکریٹ کس طرح کے برتی کیے ہوئے ہیں، اور جو وزیر اعلیٰ ان سے وہ تحقیقاتی کمیٹی سے رپورٹ لے رہی تھی، انہی کے ہی بھرتی شدہ ہیں، 50 سالوں سے انہی کی حکومت ہے، وہ باریاں لگا کر آ رہے ہیں، اور یہ بیوروکریٹ جو ان کے سامنے بیٹھے تھے وہ بھی وہی تھے، اور اپنی اپنی کہانیاں گھاڑ کے انہیں دے رہے تھے۔ اس بات پر بھی نہ صرف قوم کو سوچنا چاہیے بلکہ ہمارے وزراء کو بھی سوچنا چاہیے، وزراء اعلیٰ کو بھی سوچنا چاہیے، اور ہمارے ان انسٹیٹیوشن کو جو انہیں ٹریننگ دیتے ہیں، جو کڑے امتحان لیتے ہیں، اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھرتی ہوتے ہیں، لیکن نظر یوں آ رہا تھا براہ راست دیکھنے میں کہ جیسے سفارشی بھرتی کیے جاتے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ حیران رہی کہ پولیس کی کاروائی اپنی انہوں نے ڈال دی کہ چلیں جی آپ نے ہی اسے گم کیا ہے، یا ہے ہی نہیں، اس طرح کا وقوع ہوا ہی نہیں ہے، اور وہ اس طرح کی رپورٹیں دینا بھی شروع کر دی گئی سوشل میڈیا پر۔ لیکن آخر کار کئی گھنٹوں بعد بچی کی لاش بھی مل گئی اور اس کی ماں کی بھی، اور یوں یہ واقعہ اختتام پذیر ہوا، اور تحقیقات میں 2 کو برطرفی، 4 کو معطل کرنا، یہ روٹین کے کام ہوتے ہیں جو وزیر اعلیٰ نے کیے، لیکن صوبائی حکومت نے ان کی کوئی امداد کرنے کے بجائے، کوئی اشک پوشی کرنے کے بجائے، بلکہ اسی ٹھیکیدار پر 1 کروڑ روپیہ جرمانہ کیا کہ آپ ان کو کمپنسیٹ کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ رقم لینا دینا، یہ، لیکن انسانی جان جتنی قیمتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا کوئی ادراک نہیں کہ اس سے بڑھ کر اب جتنی بھی کنسٹرکشن پنجاب میں ہو رہی ہے، اب وہ بیوروکریسی جو پولیس کی شکل میں ان کی رپورٹ میں نظر آ رہی ہے، وہ اتنا تنگ کرے گی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جس سے روزگار جڑا ہوا ہے اور لوگ اس میں مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں، اسے بھی وہ تباہ کرنے کے لیے کارٹن لگاؤ، یہ کرو، اتنا یعنی کہ تنگ کیا جائے گا کہ جس کی حد نہیں ہے۔ اس پر وزیر اعلیٰ بھی نوٹس لیں اور انہیں یہ ہدایت کریں کہ جہاں جہاں صرف سیوریج کے کام ہیں ان پر یہ SOP لگایا جائے اور دیگر کو کام کرنے دیا جائے، اور یہ ان کے لیے قابل غور ہے کہ جو رپورٹ ان کے سامنے آئی ہے اور جس طرح سے انہوں نے پریزنٹیشن دی ہیں، ایک دوسرے پر الزامات کیے ہیں، وہ بھی ان کے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ کیا پنجاب میں پولیس کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کیا انہی کو ہی پکڑ کر انہیں مورد الزام ٹھہرایا جائے، ان کو اس کی سائنٹیفک تفتیش ہی نہ کی جائے، ان کیمروں سے بھی نہ دیکھا جائے جو پورے شہر میں اتنے کروڑوں اربوں روپے لگا کر لگائے گئے ہیں، سیف سٹی بنائے گئے ہیں؟ کیا سیف سٹی اسی طرح کے ہیں؟ اور جب ہمارا کوئی وقوع ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ کیا جائے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا، پھر وہ غیر قانونی پارکنگ بھی نظر آ جاتی ہے، اور پھر وہ کنسٹرکشن میں غلطیاں بھی نظر آنے، کارٹن کرنا، یہ چیزیں اس وقت نظر آتی ہیں، اس سے پہلے کوئی جان چلی جائے۔
اس لیے جو تحقیقات براہ راست دکھائی گئی ہیں ان سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ آئندہ پنجاب یا پاکستان میں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ نہ ہو کہ کسی کی جان چلی جائے اور اس کے اوپر پولیس کا یہ کردار ہو کہ انہیں کوئی مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہ وہ کہاں گئی ہے جی آپ بتائیں جی. اس کے بجائے انہیں یہ ٹریننگ دی جائے کہ جو وہ کہہ رہا ہے کیا حقیقت ہے. اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو پھر اسے سزا ملے، اگر وہ غلط نہیں کہہ رہا تو پھر جو اس نے کہا ہے اس کی تحقیقات کرنا پنجاب حکومت کی اولین ذمہ داریوں میں تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نہ صرف ان کی مالی امداد کریں بلکہ اپنے اداروں کو درست کرنے کے لیے بھی اقدامات اٹھائیں.